سوال یہ نہیں کہ ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے، سوال یہ ہے کہ ہم کیوں تسلیم کریں۔ کیا دنیا کے سارے ملکوں کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے؟ پاکستان کا دانہ پانی بند ہے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ آذربائیجان کی جنگ ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً آرمینیا سے، تو جیسے آذربائیجان ایک ملک بنا سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد، تو آرمینیا بھی بنا۔ پاکستان نے آج تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا، تو اس پر کوئی نہیں کہتا کہ اس کو تسلیم کرو۔ تو کسی ملک کا تسلیم کرنا نہ کرنا پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری بات، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ساری دنیا بھی تسلیم کر لے گی اسرائیل کو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تیسری بات کہ مسئلہ فلسطین کا فریق اول کون ہے؟ فریق اول فلسطینی ہیں۔ فلسطینیوں کا گھر جلتا رہے، ان کی لاشیں گرتی رہیں، ان کی غلامی میں کوئی کمی نہ ہو، ان کے مظالم جو ان کے پاس ڈھائے جا رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو، ہم اسرائیل کو تسلیم کر کے چیزوں کو نارمل کر لیں۔ یا عرب ممالک ہمارے بعض تسلیم کر چکے ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس سے فلسطینیوں کی مظلومیت میں کوئی کمی، رتی برابر کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کم سے کم اتنا تسلیم کروا لیتے کہ فلسطینیوں کو سانس لینے کی اجازت ہوگی، انہیں لامتناہی قید نہیں کیا جائے گا، ان کے گھروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ان کے علاقوں کو کھنڈر نہیں بنایا جائے گا، ان کے گھروں پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا، ان سے ان کے کھیت و باغ نہیں چھینے جائیں گے، یہی تسلیم کروا لیتے۔ تو پاکستان کیوں تسلیم کرے، اور پاکستان کیسے تسلیم کرے، اور پاکستان تسلیم نہ کرے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو یہ تو بہت ہی ایک خاص ذہن کا سوال ہے جو پاکستان کو مسلم امہ کی ڈیپ فیلنگز ہیں ان سے کاٹ کر الگ تھلگ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا وجود تو کسی نیشن اسٹیٹ کا وجود نہیں ہے، پاکستان تو برصغیر کی ملت اسلامیہ کے اجتماعی شعور، لاشعور اور تمناؤں اور آرزوؤں کا مظہر ہے۔ لہذا پاکستان کو تو سب زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اسرائیل کے معاملے میں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ترکی پہ کئی فیزز گزرے ہیں، ایک خلافت کا دور، ایک پوسٹ خلافت۔ اس پوسٹ خلافت میں بھی تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا جو خالص کمالزم کے تابع تھا۔ کہنے کو تو وہ سیکولر دور تھا، لیکن وہ سیکولر اینٹی اسلام سیکولرزم تھا۔ پھر آہستہ شدید آمرانہ دور تھا، پھر انہی کے شاگرد آتے چلے گئے مزید آگے تک۔ اسرائیل کو تسلیم ان لوگوں نے کیا تھا، اسرائیل کو تسلیم انہوں نے کیا تھا جو ترکی کو یورپ کا حصہ سمجھتے تھے، یورپ کی طرز بود و باش کو اختیار کر چکے تھے اور یورپ کا ایک ٹکڑا بنانا چاہتے تھے، اور اسلام سے یا مسلم امت سے بالکل کاٹ دینا چاہتے تھے اپنے آپ کو اور اپنی تاریخ کو بھی۔ وہ چلا رہا ہے، ابھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ کوئی کہے کہ جناب صدر ترکی بہت شور مچاتے ہیں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں، تسلیم کیوں کیا ہوا ہے؟ تسلیم انہوں نے نہیں کیا ہوا ہے، تسلیم تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کہ خود اسرائیل کے ایک ذمہ دار نے کہا ہے جنگ بندی سے 24 گھنٹے پہلے کہ ہم پر شدید دباؤ ہے، عالمی دباؤ ہے، ہم پہ شدید عالمی دباؤ ہے۔ تو اگر یہ مظاہرے نہ ہوں، اگر ریلیاں نہ ہوں، اگر بیانات اور بینرز نہ لگیں، اگر یہ بھاگ دوڑ نہ ہو تو یہ دباؤ نہیں بن سکتا۔ یعنی امریکہ جو مسلسل اسرائیل کے ساتھ رہتا ہے، اس کے پشت پہ رہتا ہے، اس کے پریزیڈنٹ نے تو خیر اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن اس نے جو آخری فون کیا جس کے بعد جنگ بندی ہوئی ہے، اس نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت واضح ڈی ایسکیلیشن ہو، اس لیے کہ ان کو اپنی پارٹی میں مخالفت کا سامنا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں بہت بڑے پیمانے پر
لوگ ہیں جو اسرائیلی مظالم پہ برہم ہیں، اور جو بائیڈن نے کوئی بات نہیں کی ان مظالم کے خلاف یا مظلوموں کے حق میں، تو اس پر بہت سے لوگ ناراض ہیں ان سے، خود مسلمان ناراض ہیں وہاں سے۔ لیکن ایک دباؤ ہے، چائنا مسلسل شور مچا رہا ہے اور امریکہ سے کہہ رہا ہے، اس کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ آپ سلامتی کونسل کی قرارداد کیوں منظور نہیں ہونے دے رہے ہیں، جس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے، یعنی یہ بھی نہیں کرنے دے رہا امریکہ، اور کہہ رہا ہے کہ اصل میں اس طرح کی قرارداد اگر آئی تو اس سے جنگ بندی کے پروسیس کو میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ چین اس وقت سلامتی کونسل کا صدر ہے، اجلاس وہی بلا رہا ہے، اور ایک اجلاس جو چند روز پہلے ہوا ہے وہ اوپن اجلاس ہوا ہے، کلوز ڈور نہیں ہوا ہے چائنا کی صدارت میں، اور امریکہ کے علاوہ سب ایک طرف تھے۔ تو اگر قرارداد منظور ہو جاتی ہے، امریکہ ویٹو نہیں کرتا، تو اس سے ایک تو امریکہ کی ہیٹی ہوگی، دوسرے چائنا انٹرنیشنل پولیٹکس کے میجر پلیئر کے طور پر سامنے آئے گا، جو امریکہ نہیں چاہتا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ظالم اور مظلوم کی جنگ ہوگی تو ایمانی تقاضا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو اس کا حق واپس دلوایا جائے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ظالم ایک مظلوم ہے، آپ بس تماشا دیکھیں، یہ غیر متعلق رہیں، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ افراد بھی کوشش کریں کہ ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچائیں، مسلم سوسائٹی کا بھی فریضہ ہے اجتماعی طور پر، اور مسلم اقوام، حکومتوں اور قوموں کا بھی اور ملتوں کا بھی اس میں رول ہے۔ لہٰذا یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہو، عرب اور یہودی کا مسئلہ ہو، کچھ کاشتکار اور کچھ قابضین کا مسئلہ ہو، ہر صورت میں یہ ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے، اور ظالم کے ساتھ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن غیر جانبدار رہنا بھی دراصل ظالم کی مدد ہے، جو ہمیں فراہم نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہود کا دعویٰ کیا ہے۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سرزمین کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ یہاں ان کو غلبہ عطا کرے گا، اور یہ بات وہ ایک حد تک درست کہتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا اور انہیں غلبہ عطا کیا گیا، لیکن یہ وہ بدقسمت قوم ہے کہ جو ہر غلبے کے بعد ظالم بن کے، فاسق بن کے، اللہ کی نافرمان بن کے اور زمین میں فساد برپا کرنے والی بن کر اٹھتی ہے۔ پوری تاریخ کا یہ سبق ہے۔ کچھ قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کی اس طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 2 بار ان پر بلائے عظیم مسلط کی۔ یہ دونوں قبل مسیح کی بات ہے، کئی ہزار سال پہلے جب ان پہ مشرق سے عراق اور ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا اور تہس نہس کر دیا اور غلام لونڈی بنا کر ان کو لے گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ادھر ہی رہ گئے، موجودہ افغانستان، موجودہ پاکستان، موجودہ ایران میں، اور کچھ لوگ تقریباً 100 سال سے کچھ کم عرصہ تھا کہ ایک اور بادشاہ یا اس نے اجازت دی کہ اچھا آپ واپس جا سکتے ہیں بیت المقدس۔ پھر 70 قبل مسیح میں رومیوں نے انہیں بہت اچھی طرح سے کچلا۔ تو یہ 2 بڑے اہم واقعات میں قرآن میں ان دونوں کا ذکر ہے، ایک رومیوں کے ذریعے کچل جانے کا اور ایک مشرق والوں، اور ان کی سزا تھی اس بات پر۔ دوسری بات، یہود یہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ درست مان لیا جائے تو گویا کہ یہ ابراہیم کی نسل، حضرت ابراہیم کی نسل، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطینی نہیں تھے، ارض فلسطین کے نہیں تھے،
وہ ار میں پیدا ہوئے تھے، جو وہاں سے بہت دور مشرق میں عراق اور کردستان کے علاقے میں یہ بادشاہت تھی اور یہ شہر تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فلسطین اور شام میں یہ نسل تو مہاجر بن کر رہی، سیٹلر رہے، بعد میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے طے کیا کہ کلمہ حق کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ وہ فریضہ ان کو دیا گیا۔ جب یہ فریضہ انجام دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج دیا کرتا تھا، اور جو فریضہ چھوڑ دیتے تھے اور بغاوت میں آتے تھے اللہ تعالیٰ نے سزا دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کو مستقل طور پر منصب ہدایت و امامت سے معزول کر دیا گیا، اور ان پہ انبیاء کے ذریعے سے پھٹکار کروائی گئی۔ حضرت داؤد کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پہ لعنت کروائی گئی ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ قرآن کی گواہی تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ دھڑلے سے انبیاء کو تنگ کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے، قتل کے منصوبے بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہاں ہم نے اللہ کے نبی کو مار دیا۔ ایسی ڈھیٹ قوم شاعری کوئی اور گزری ہو۔ اس کے بعد یہ تاریخ کے شوکیس میں عبرت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دنیا میں ان کی آبادی بہت کم ہے، یعنی پوری دنیا کی آبادی کا 0.2% یہودی ہیں، اور ان میں سے بھی آدھے کے قریب امریکہ میں ہیں، اور آدھے سے کچھ کم اسرائیل میں ہیں، اور باقی دنیا میں تتر بتر ہیں۔ فلسطینی جو 100% کے قریب مسلمان ہیں، تھوڑے عیسائی بھی ہیں اس میں ویسے، وہ تو ہزاروں سال سے فلسطین میں رہتے تھے۔ تو اگر مذہب کے سوال کو الگ بھی کر دیا جائے تو محض نسلی طور پر، قومی طور پر فلسطین فلسطینیوں کا ہے، بنی اسرائیل کا بالکل نہیں ہے۔ تو اسرائیل کے حق میں بھی بہتر ہے کہ مذہبی سوال کو ایڈریس کیا جائے، اور ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ یہ صرف پیور نسلی مسئلہ نہیں ہے، قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانی اور ملی مسئلہ بھی ہے۔ پروٹیسٹ کی بھی ایک اہمیت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت آج کے دور میں ایڈوکیسی کی ہے، لابنگ کی ہے، اور رہنما کے پریشر کی ہے۔ سوشل میڈیا ایک عجیب و غریب چیز ہے، اس سے شر و فساد کا کام بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو خیر، عدل، انصاف، صداقت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے۔ خود ہمارے ملک کا میڈیا ابتدا میں تو خبریں نہیں دے رہا تھا، بہت دبا کے دے رہا تھا، معلوم نہیں کہ کس ریاستی ادارے کی یہ پالیسی تھی، ہدایت تھی، اس لیے کہ ہمارا میڈیا تو، بلکہ دنیا میں عام طور پہ میڈیا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔ زمین کے علاوہ ایک چوتھا زے کا اضافہ ہو گیا، زور۔ یہ زور کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، سیاسی زور بھی، عسکری زور بھی۔ تو میڈیا زور کے تابع رہتا ہے۔ تو ابتدا میں تو خبریں نہیں دے، اس سے زیادہ بی بی سی اور سی این این والے دے رہے تھے، بعد میں کچھ بہتری ہوئی۔ تو اس صورت میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ سوشل میڈیا کا استعمال کرے گا۔ سوشل میڈیا ایک سمندر ہے جس میں کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ تو جتنے زیادہ افراد اس میں انوالو ہوں گے اس اویئرنیس کی مہم کو پھیلانے میں، ظالم کو ظالم کہنے میں، مظلوم کو مظلوم کہنے میں، ظالم کے خلاف اظہار نفرت کرنے میں، اور مظلوم کے حق میں ہمدردی پیدا کرنے میں جتنے ایکٹیو ہوں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اسرائیل میں جا کے جاب کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ فلسطینی، غزہ کے لوگ بھی۔ اسرائیل آئے دن وہ پھٹک بند کر دیتا ہے جہاں سے جاتے ہیں روزانہ اور شام کو آتے ہیں، تو بے روزگاری بھی ہو جاتی ہے۔ 40% کے قریب لوگ بے روزگار ہیں، ہر کچھ دن کے بعد گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس دفعہ تو یہ بھی ہوا نا کہ اسرائیل نے ان سڑکوں کو تباہ کیا ہے بمباری کر کے جو مریضوں کو اسپتال تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ یعنی یہ ان کی سفاکی کا عالم ہے کہ اگر کوئی زندہ بچ گیا ہے اور زخمی ہے تو وہ اسپتال نہ جا سکے یا پہنچنے میں دیر ہو جائے۔ تو انہیں ضرورت ہے پیسوں کی تاکہ وہ اپنی سڑکیں بنا سکیں، اسپتال بنا سکیں، بجلی گھر بنا سکیں،
اپنی رہائش کا انتظام کر سکیں، پانی کا کر سکیں، علاج معالجہ کر سکیں، شہیدوں کے گھر والوں کی دیکھ بھال کر سکیں. تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ان 2 چیزوں کی ہے، بڑے پیمانے پہ سمپیتھی ویو، اور نمبر 2 پیسے، امداد، ہر طرح کی امداد فوری طور پہ دی ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ ظالم کو اتنا ایکسپوز کیا جائے کہ کمزور مسلمان حکومتیں اور شخصیات وہ رک جائیں سجدہ ریز ہونے سے. اگر وہ خوف سے سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو انہیں تھوڑا سہارا مل جائے، اور اگر ہنسی خوشی اور دل کی رغبت سے ہو رہے ہیں تو انہیں خوف محسوس ہو مسلم رہنما کا. تو یہ کام ختم نہیں ہو جائے گا، اس کو جاری رہنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کا اس میں ایک اہم رول ہوگا انشاءاللہ. تو فلسطین میں ایک بھی انسان اگر مارا جاتا ہے، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو درجنوں میں گنتے ہیں، کتنے درجن کیلے کھائے گئے، کتنے درجن گنے کاٹے گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو درجنوں میں اور گنتیوں میں دیکھتے ہیں. ایک مارا جائے یا 332 مارے جائیں یا 1400 1800 مارے جائیں، انسان مارے جا رہے ہیں. کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ماریں ان کو؟ لہذا سوچ شور بچنا چاہیے، مچانا چاہیے. اور اب تو لوگوں کو شرم آئے یہاں پر ہمارے ملک میں لوگوں کو کہ اس وقت جتنی بیداری اسرائیل کے خلاف ہوئی ہے وہ ماضی سے بڑھ کر ہے، اور ہر مرحلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ کی کانگریس میں قرارداد پیش ہو گئی ہے. ایک قرارداد تو وہاں کے یہودی سینیٹر نے پیش کی ہے جو صدارتی امیدوار بھی بننا چاہ رہے تھے. تو کہ اسرائیل کو جو امریکہ ابھی اسلحہ دے رہا، ابھی اعلان کیا ہے، اسے بلاک کریں. وہ کر سکیں نہ کر سکیں. اسی طرح سے ان کے ہاؤس میں، یعنی ایوان زیری میں، اسمبلی کہہ لیجیے آپ، اس میں ایک پروگریسو کانگریس مین اور ویمن کا ایک گروپ ہے. انہوں نے قرارداد جمع کرائی ہے جس میں اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اسرائیل کے اقدامات پہ ناپسندیدگی ظاہر کی گئی ہے. وہاں تو یہ پیش ہونا بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی امپروومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اور امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، یورپ میں اور دنیا کے اور بہت سے ملکوں میں مظاہرے میں اسرائیلی مظالم کے خلاف. تو اویئرنیس تو بڑھ رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے. تو اگر ہم چپ رہے ہیں، اور یہ تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کووڈ بھی 10,000 لوگ مارے گئے. تو دنیا میں خود پاکستان میں تقریباً 19,000 لوگ مر چکے ہیں کووڈ سے. تو اسرائیل نے تو 19,000 نہیں مارے ہیں. تو ہم اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ 19,000 لوگ مر گئے یہاں پر، اور اسرائیل کو کچھ نہ گئے ہیں. اس سے یہ فرق پڑا. مشرقی یروشلم اور اس کا جو محلہ ہے جہاں ایوکشن ہو رہی تھی ابھی، جہاں سے جھگڑا شروع ہوا ہے، غزہ سے نہیں شروع ہوا ہے، مسجد اقصیٰ سے. اور اس کا ایک محلہ ہے جنوبی مشرقی یروشلم کا، شیخ جراح، وہاں قبضے سے شروع ہوا، مکانات توڑنے سے شروع ہوا. تو وہاں تو کوئی مزاحمت نہیں ہے. اوسلو معاہدے کے بعد فلسطینیوں کے ایک بڑے حصے نے تو مزاحمت چھوڑ دی تھی، لیکن وہ تو روز مارے جاتے ہیں. غزہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے اس طرح کا، لیکن وہاں تو روزانہ ہوتا ہے. کسی بچے کو مار دیا، کسی عورت کو مار دیا، کسی کو اٹھا کر لے گئے، کسی کو غائب کر دیا، 20 سال جیل میں ڈال دیا. تو مزاحمت تو نہیں کر رہے وہ. جو لوگ اس سوال کی پشت پر ہیں، یہ سوال تو ان سے بنتا ہے، وہ کہیں فلسطینیوں سے کہ مزاحمت پھر شروع کرو. اسرائیل مزاحمت کی زبان سمجھتا ہے. دوسری بات یہ کہ ظالم اور مظلوم کا جب آپ مقابلہ کریں گے تو ظالم کے نیریٹو کو اچھی طرح بہت چالاکی کا نیریٹو ہوتا ہے، اس کا آپ کو اچھی طرح سے
تجزیہ کرنا چاہیے۔ یہ جھگڑا شروع ہوا ہے ابھی، یہ فلسطین میں تو شروع ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے رمضان میں مار پٹائی شروع کر دی یروشلم میں۔ بہت پریشر میں تھے وہاں کے مسلمان، وہاں کے فلسطینی، پورے فلسطین میں اس کا رد عمل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اسرائیل کا جو اپنا علاقہ ہے 1967 سے پہلے والا علاقہ، اور جہاں فلسطینی بطور اسرائیلی شہری رہتے ہیں، وہاں تنازعات شروع ہو گئے، مارا ماری شروع ہو گئی، اور فلسطینیوں پر دباؤ بہت زیادہ تھا، گھٹن کی فضا تھی۔ اہل غزہ نے یہ کیا کہ اس گھٹن کی فضا کو کم کیا، اور اس محاذ پہ جو بہت پریشر ڈالا ہوا تھا اسرائیل نے، اس پریشر کو اس نے کم کر دیا۔ یعنی غزہ کے اس عمل نے، جس کی بعض لوگ مذمت کر رہے ہیں اور غاصب کے عمل کے برابر قرار دے رہے ہیں، بلکہ غاصب کے عمل کو ان کا رد عمل قرار دے رہے ہیں، تو ان کا رد عمل کس چیز پہ تھا یہ بھی دیکھیں نا آپ۔ انہوں نے یروشلم کے اور اسرائیل میں رہنے والے فلسطینیوں کے اور مقبوضہ علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں کے اوپر سے دباؤ کم کرنے کے لیے یہ عمل شروع کیا۔ اس کے بعد یہی ہوا کہ اس کے بعد اسرائیل کی ساری توجہ ادھر آ گئی، انہیں تھوڑا سانس لینے کا موقع مل گیا، سکون مل گیا۔ اب اگر جنگ بندی ہو گئی ہے تو اس کا خدشہ ہے کہ دوبارہ سے وہاں پہ کوئی تنگ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ عادت ہے، وہ تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ لہذا غزہ سے اگر میزائل مارے گئے تو جنگ کا آغاز اس سے نہیں ہوا، وہ تو جوابیہ بیانیہ تھا، ان کا جوابیہ عمل تھا، رد عمل تھا۔ تو ایک رد عمل کو آپ عمل مان لیں، اور اسرائیل جو کچھ کرے اسے رد عمل مان لیں، یہ تو صریحاً ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ بات جزوی طور پر تو صحیح ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں نے بیچی ہو، اور بیچنے کے اسباب کیا تھے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کس طرح مجبور کیا گیا، اور جنہوں نے نہیں بیچا انہیں کس طرح سے مار کے نکالا گیا راتوں رات، اور یہ عمل مستقل جاری ہے۔ دوسری بات یہ کہ انفرادی طور پر زمین خریدنا اور چیز ہے، اور ریاست اسرائیل بنا کر اس سب پہ ملکیت کا دعویٰ کر دینا بالکل دوسری چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خلیجی ممالک میں ایشیائی لوگ کثرت سے ہیں، اکثریت میں ہیں، وہ جائیدادیں خرید لیں اور کہیں کہ اب یہ ہندوستان یا پاکستان کا حصہ ہے، دبئی ہے یا شارجہ ہے یا کوئی اور ہے، تو دنیا میں لوگ ہنسیں گے۔ تو اگر انہوں نے زمین بیچی بھی تو افراد کو بیچی، ریاست کو تو نہیں بیچی، اور یہ بات درست ہے بھی نہیں، پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے بڑی خوشی خوشی بڑے پیسے لیے اور بیچے۔ 1-2% ویسے لوگ بھی ہوں گے، اصلاً تو ان سے جبریہ زمین لی گئی ہے، بڑی مہربانی کی تھی، کچھ کو زمین کے پیسے دے دیے، ورنہ تو عام طور پہ یہ نہیں ہوا۔ اور اب بھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے، یہ خاندان آتا کہتا ہے چلو نکلو یہاں سے، اب ہم یہاں رہیں گے۔ اس خاندان کا کیا حق ہے وہاں پہ؟ کس نے الاٹ کیا اس گھر میرا؟ وہ باغ، وہ باغیچے، وہ زمین، وہ کھیتیاں کس نے حوالے کر دیں آپ کے؟ تو یہ مسلسل ایک عمل ہے۔ لہٰذا جو لوگ سوال کرتے ہیں تو یا تو وہ بہت نادان اور کم علم لوگ ہیں، یا وہ شرارتی لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ انتہائی احمقانہ سوال ہے یہ کہ اسرائیل نے بنایا۔ ہوا یہ دراصل کہ فلسطینیوں کی جد و جہد دراصل تھی قومی جد و جہد، سیکولر جد و جہد، اور ان کی قیادت اشتراکی نظریے سے، جمالزم سے، جمال بن ناصر کے فلسفے سے، عرب قومیت سے متاثر تھی۔ ہم جب 80s میں پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، تو اس زمانے میں جو فلسطینی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کو دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ دین کی بنیادی چیزوں پر بھی وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو شیخ یاسین نے وہاں پر دعوتی کام شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ صرف اشتراکی یا سیکولر نیریٹو کے ساتھ ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہماری اصل اسلام ہے،
اور اس پہ قائم رہ کر ہی ہم استقامت سے کھڑے رہ سکیں گے ان کے مقابلے پر۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ بہت بڑے پیمانے پر ویلفیئر کا کام شروع کیا، گراس روٹ لیول پر۔ اور تیسری چیز تعلیم پہ توجہ دی انہوں نے، تو انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اسی دوران اوسلو معاہدہ ہو گیا اور پی ایل او نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا اس امید پر کہ ایک فلسطینی ریاست بن جائے گی اور انہیں اختیارات مل جائیں گے۔ انہوں نے مسلح جدوجہد چھوڑ دی، لیکن یاسر عرفات صاحب نے یہ محسوس کیا کہ وہ ٹریپ کیے گئے ہیں، وہ بیوقوف بنائے گئے ہیں، اور اسرائیل کے عزائم جو کہ تو ہیں، وہ سب کچھ نہیں ملنے جا رہا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، اور پھر ان کے ساتھیوں میں دولت کی ریل پیٹ بھی ہونے لگی تھی، یہ امداد عربوں سے بے تحاشا آتی تھی، کرپشن میں بہت ہو گئی تھی۔ انہوں نے شیخ یاسین کی پشت پناہی کی اور یاسر عرفات نے ان کو اسپیس دی تاکہ یہ آگے بڑھے اور الیکشن لڑا۔ یاسر عرفات صاحب کا انتقال ہو گیا تھا غالباً 2009 میں، پہلے عام انتخابات ملٹی پارٹی ہوئے اور اس میں بہت بڑی اکثریت مل گئی حماس کو۔ صدر تو منتخب ہوئے تھے یاسر عرفات کے جانشین محمود عباس صاحب، لیکن ان کی پارلیمنٹ کی اکثریت حماس کے پاس تھی۔ ان کی حکومت بن گئی، اسماعیل ہنیہ پرائم منسٹر نامزد ہو گئے، لیکن ان کو کوئی عرب ملک پسند نہیں کرتا تھا، اسرائیل بھی پسند نہیں کرتا تھا، عرب ممالک بھی پسند نہیں کرتے تھے، امریکہ بھی پسند نہیں کرتا تھا، یورپ بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا اس پہ دباؤ ڈال کر صدر پہ وزیر اعظم اور کابینہ کو برطرف کروا دیا۔ لیکن اس وقت تک اتنے مضبوط ہو چکے تھے حماس کے لوگ، اور ان کی بیس بھی غزہ میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، غزہ میں تو یہ حکومت رہے گی، غزہ میں یہ حکومت رہے گی۔ چنانچہ یہ پوری حکومت غزہ میں قائم رہی، غزہ پہ قبضہ نہیں کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے ہیں وہاں ان کو حکومت سے بے دخل کر دیا گیا، غزہ سے بے دخل نہیں کیا جا سکا۔ اچھا، 2005 سے اب تک الیکشن نہیں ہو سکے وہاں پر، بار بار کے اعلان کے باوجود، تو اس وقت تک حکومت قائم ہے باقی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ صرف حماس اسمبلی میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے یا حکومت میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ صدر صاحب بھی تو منتخب نہیں ہوئے اس کے بعد، وہ پہلے منتخب ہوئے تھے پارلیمنٹ سے۔ تو اگر حماس کی حکومت 4 سال یا 5 سال یا 6 سال کے بعد اب قانونی نہیں رہی تو صدر محمود عباس کی بھی حکومت نہیں رہی ہے۔ اسی لیے بار بار مذاکرات ہوتے ہیں، ڈیٹس طے ہوتی ہیں، اور ابھی ڈیٹس طے تھیں جون کی، اور محمود عباس کو مسلسل رپورٹ مل رہی تھی اور دباؤ پڑ رہا تھا ان کی اپنی پارٹی سے، پیرو سے خاص طور سے، کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں کیونکہ حماس جیتنے جا رہی ہے۔ اچھا، اسرائیل نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ مشرقی یروشلم جو اوسلو معاہدے کے مطابق فلسطینی علاقہ ہے وہاں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یہ بھی ایک تنازعہ تھا۔ تو وہ تذبذب کا شکار تھے کہ یہ مسئلہ شروع ہو گیا، اور اب تو ظاہر ہے کہ الیکشن میرا خیال ان حالات میں نہیں ہوں گے، یہ اعلان بھی ہو گیا اس کا۔ تو یہ کہنا کہ اسرائیل نے حماس کو بنایا، یہ بہت ہی احمقانہ سی بات ہے۔ یہ بھی مذاق خیز اعتراض ہے کہ فلسطینی جنگ بندی کو سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے ہیں، دنیا میں یہ تاثر ہے کہ فلسطینی ناکام ہو گئے، شکست کھا گئے ہیں۔ پھر آپ کہیں کہ ہاں بیوقوف ہیں، وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی شکست۔ دنیا میں تاثر یہ ہے کہ وہ جیتے ہیں، حقیقت بھی یہ ہے کہ نہتے لوگ جیتے ہیں۔ اسرائیل ایٹمی قوت ہے، جدید ترین اسلحہ اس کے پاس ہے، جس کے سامنے عرب ممالک نہیں بولتے ہیں، سب کی کھیکی بندی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی لوگ خوف سے کہنے لگے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل کہنے لگے ہیں ٹی وی پہ آ کر کے اسرائیل سے تعلقات بحال کیے جائیں،
وہاں اسرائیل پریشان تھا کہ یہ جو پٹاخے ہیں راکٹ جو فلسطین سے آ رہے ہیں تو دن میں کئی بار ان کو بنکروں میں گھسنا پڑتا ہے، رات کو بستر سے اٹھ کے بھاگنا پڑتا ہے، پناہ گاہیں تلاش کرنا پڑتی ہیں، ان کی حواس باختہ ہو رہے تھے، تو انہوں نے ہمت نہیں کہ جنگ بندی قبول کر لی۔ انہوں کہتے جنگ بندی ہم نہیں کرتے، ہم مارتے رہیں گے۔ امریکہ حملہ تو نہیں کرتا ان کے اوپر، بڑی طاقتیں حملہ کرتی ہیں، عرب حکومتوں میں اتنی غیرت اور حیا اور ہمت ہے کہ وہ حملہ کر دیتے، انسان مارتا رہتا۔ تو اگر وہ رکا مارنے سے، کیوں رکا؟ اہل فلسطین کی ریزسٹنس سے، مزاحمت سے، تو جنہوں نے اپنی مزاحمت سے، اپنی قربانیوں سے اور اپنی حکمت عملی سے، اہل غزہ نے حکمت عملی بنائی ہے، انہوں نے اسرائیل کو جنگ بندی پہ مجبور کر دیا۔ پر کمزور طاقتور کی لڑائی ہو رہی ہو، کمزور پٹ رہا ہو اور طاقتور مارے جا رہا ہو اور وہ ہاتھ اٹھا لے، اس سے قبل کے کمزور کو ختم کرے، تو کمزور کو حق ہے تو اس نے مجبور کر دیا اس کو پیچھے ہٹنے پر۔ انہوں نے شہادتیں ضرور دی ہیں، شہادت تو ویسے بھی دیتے رہتے ہیں وہ۔ آپ نے وہ شاید دیکھا ہو، ایک پکچر آئی ہے، فلسطینی بچے بچیاں ہیں کوئی 10-12، وہ ایک تخت پر ایک بچے کو لٹا کر شہید کا جنازہ لے جا رہے ہیں، وہ بچہ لیٹا ہوا، وہ بھی ہنس رہا ہے، یہ لوگ بھی ہنس رہے ہیں۔ یعنی ان کے یہاں شہادت، تجہیز و تکفین، تدفین، یہ آپ کو خوف کرنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نے بے شمار تصویریں دیکھی ہوں گی کہ بچہ، لڑکا، جوان، بوڑھا، عورتیں اسرائیلی فوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس سے بات کر رہے ہیں۔ اور تصویریں آئی ہیں جس میں گرفتار کیے جا رہے ہیں، پٹ رہا اور ہنس رہے ہیں۔ تو یہ تو خود مغربی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا فرق پڑا ہے گزشتہ 10-15 سال کی فلسطین کو یہ کہ موت کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ جب دنیا کی کسی آبادی میں موت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اس کو نہ غلام رکھا جا سکتا ہے، نہ دائمی طور پر اسے دبایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ اصل میں لوگ ہمارے بعض دفعہ بالکل میکینیکل بن جاتے ہیں، حسابی بن جاتے ہیں۔ بہت سے کام حسابی طور پر، میکینیکلی اور بعض دفعہ لاجیکلی بھی مفید نہیں ہوتے، لیکن اس کا ایموشنل، اسپرچول، مورل اسپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک غیر متعلق سی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کہیں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی نیو کمر ہو، نئے آنے والا، تو اس کو جگہ دو، اس کے لیے جگہ بناؤ، اور جگہ بھر گئی ہے، ایسی جگہ ہے ہی نہیں کہ تم ہٹ سکو، تو کم از کم اس کو دیکھ کر چہرے پہ مسکراہٹ آئے اور ہل جل لو۔ تو ہل جل سے جگہ تو نہیں بن جاتی، لیکن اس کو آپ ایسا جسچر دیں کہ تم ویلکم کیے گئے ہو، یہاں پر تمہیں دیکھ کر مسکرائے ہیں، تمہیں جگہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ سگنلز ہیں جو انسان دوسرے کو دیتا ہے۔ تو اگر کراچی کی سڑکوں پر، لاہور کی سڑکوں پر، پشاور کی سڑکوں پر، یا ڈھاکے کی سڑکوں پر، یا اور کسی ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو یہ خبر تو فلسطینی کو بھی پہنچتی ہوگی نا۔ انہیں خوب پتہ ہے کہ کوئی نہیں آ سکتا آج کے حالات میں۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ لوگ یہاں سے لشکر دوڑاتے ہوئے کسی کی کمان میں چلے گئے، یہ وہ دور نہیں ہے۔ پہلے بھی اتنا سمپل نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت سی اور چیزیں ہوتی تھیں۔ تو ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، فنڈ جمع کر سکتے ہیں ان کے لیے، اپنی ہمدردی کا علل اعلان اظہار کر سکتے ہیں، رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں، جو لوگ ابھی تک غافل ہیں ان کی غفلت ختم کر سکتے ہیں، اور حکومتوں کو ہم دباؤ میں لے سکتے ہیں کہ حکومتیں بھی کچھ کریں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ سرگرمی کی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک بڑے کینوس میں اپنا وزن رکھتی ہیں اور کچھ اور نہیں۔ تو ہمارے دین نے تو یہ سکھایا ہے کہ اگر تم ظلم کو، زیادتی کو یا برائی کو طاقت سے نہ روک سکو تو اس کے خلاف اظہار کرو، رائمہ بناؤ، اظہار کرو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اتنی بھی نہ ہو تو دل میں کڑھن محسوس ہو، تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوں، تمہارے اندر بے چینی ہو، اضطراب ہو، نیند غائب ہو جائے، اس میں شریک ہو،
اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، تو کیا ہم ایمان کے اس درجے پہ بھی نہ رہیں؟ اچھی بات ہے کہ معاشرے میں جو تقسیم ہے مختلف ورٹیکل ہارزونٹل، یہ اس سے ماورا ہے یہ ایشو، اور سب لوگوں میں ایک ہی جیسے جذبات تاثرات پائے جاتے ہیں۔ جس مظاہرے کا آپ نے ذکر کیا ہے کراچی پریس کلب پہ ہوا، اور سامنے کوئی شخصیت یا پارٹی یا پلیٹ فارم نہیں تھا، چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لڑکیوں نے شروع کیا تھا اسے۔ خود میرے گھر سے میری بیٹیاں گئی ہیں مظاہرے میں، وہ تو شغل سے گئی ہیں، واپس آئیں تو ان کے پاس فلسطین کا جھنڈا بھی تھا اور ان کے پاس کچھ وہ بھی تھے، پلے کارڈ بھی تھے جو وہاں تقسیم میں لوگوں کو، ان میں سے ایک جہاد کے حوالے سے بھی تھا۔ تو اس سے کوئی اگر یہ کہنا چاہے کہ یہ لبرل سیکولر دین سے الگ کوئی قسم کا مظاہرہ تھا، تو یہ بالکل غیر ضروری بات ہے۔ یہ معاشرے کا، ہمارے معاشرے کا ایک رد عمل تھا اسرائیلی مظالم پر اور مظلوموں کے حق میں، اور اسے بڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ جتنے زیادہ انسان کسی مظلوم کے ساتھ ہوں اور ظالم کے خلاف ہوں، ظلم کے خاتمے کے دن قریب آتے ہیں۔ کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ انسانی مسئلہ ہے، بے شک، لیکن یہ کہاں طے ہے جو انسانی مسئلہ ہوگا وہ اسلامی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ دینی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم جس اسلام کو اور جس دین کو جانتے ہیں وہ تو صحیح معنوں میں انسانوں کا غمخوار ہے، انسانی ہمدردی سے بھرا ہوا مذہب ہے، دین ہے، نظریہ ہے، نظام ہے۔ تو اگر انسانی مسئلہ ہے تو اسلامی نہ ہو یہ کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کو کیوں اس سے پریشانی ہوتی ہے؟ لیکن جو حضرات اسلامی ناطے کو توڑنا چاہتے ہیں ان بیچاروں کو فلسطین سے نہ محبت ہے نہ انسانیت سے، انہیں اسلام سے اصل میں چڑ ہے، یا شرمندگی ہے یا شاید بیوقوفی ہے کہ اگر اسلام نہیں کریں گے ہم تو ساری دنیا ہمارے ساتھ مل جائے گی، اور اسلام کا نام لیں گے تو سب کٹ جائیں گے۔ فلسطینی جو نعرے لگاتے ہیں وہ کیا غیر اسلامی نعرے ہیں؟ وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آنے والا ہے، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، کہ یہودیوں خیبر کو یاد کرو، خیبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح ہوا تھا، الزہری نے اس کا دروازہ پڑا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آنے والا ہے۔ تو یہ کیا سیکولر نعرہ ہے؟ الجہاد الجہاد کا نعرہ سیکولر ہے؟ بیت المقدس کی بات سیکولر ہے؟ تو بلا وجہ کچھ لوگ جو اس کے بن جاتے ہیں چیمپئن انسانیت کے، تو انہیں انسانیت سے بھی لینا دینا نہیں ہے، تو انسانیت کے ریگ مال سے جو اسلامی کچھ اثرات ہیں اسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے موٹیویشن الگ الگ چیز سے ملتی ہے، مثلا یہ کہ فلسطین کے عیسائیوں کو کیا موٹیویشن ملے گی اسلامی مسئلہ قرار دینے سے؟ لیکن ان کا مسئلہ بھی ہے، اس سے کہ ان کے مذہبی علاقے بھی وہاں پر ہیں، عیسی علیہ السلام کی جائے پیدائش ان کے قبضے میں ہے، اور جب چاہتا ہے اسرائیل روک دیتا ہے انہیں وہاں جانے سے۔ تو وہاں فلسطین کی بات کر سکتے ہیں، عالم عرب میں اسے عرب مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن انڈونیشیا ملیشیا میں رہنے والے کو عرب مسئلے سے کیا دلچسپی ہے؟ اس کے لیے لازماً آپ کو دین کا حوالہ دینا پڑے گا کہ اول ہے ہمارا، وہ انبیاء کے سرزمین ہے وہ،